قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم انکار کرتے ہو ہمارے سلسلے میں؟ الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور جو کچھ کہ ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آئے، یعنی قرآن و حدیث پر، وما انزل من قبل، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس پر ایمان لے آئے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ لوگ دین کا مذاق کرتے تھے، دین کے اندر اللہ کے شعائر کا مذاق کرتے تھے، کبھی نماز کی نقل اتار کر نماز کا مذاق، کبھی اذان کی نقل اتار کر اذان کا مذاق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے سلسلے میں، یعنی امت محمدیہ کے سلسلے میں تمہیں محض اس بات سے انکار ہے کہ امت محمدیہ اللہ پر اور اسی طرح قرآن پر اور اسی طرح اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں اس پر ایمان رکھتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا کے اندر، تو اس وقت یہودیوں نے ان کے والدہ پر تہمت لگائی، الزام لگایا اور بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پھر آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو عیسائی لوگ یہودیوں کے مذہب کو برا بھلا کہنے لگے کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، ان کا مذہب ایسا ہے، اور یہودی عیسائی مذہب کو برا بھلا کہنے لگے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ تو اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے مذہب کو گالیاں دینے لگے، ایک دوسرے پیغمبروں کو برا بھلا کہنے لگے۔ لیکن امت محمدیہ ایسی نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر گزرے ہیں وہ سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اور امت محمدیہ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو بھلا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ہر ایک پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری اس امت کا انکار کر رہے ہو، ہمارے دین اور شعائر کا مذاق کر رہے ہو، اس بات پر کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور قرآن پر اور حدیث پر۔ وما انزل الینا کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو کچھ کی ہماری طرف نازل کیا گیا، تو قرآن بھی آ گئی اور حدیث بھی آ گئی۔ حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ کے نبی کہتے ہیں سمجھو کہ وہ وحی سے کہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں وحی ہیں۔ تو اس لیے چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث ہو، وہ سب ہماری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی گئی ہے۔ وما انزل من قبل، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے پیغمبروں پر نازل کیے گئے وہ ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ عیسائی بھی نافرمان ہیں، یہودی بھی نافرمان ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کی حیثیت کیا ہے، عیسائیوں کی حیثیت کیا ہے، یہودیوں کی حیثیت کیا ہے، یہودی کتنے برے لوگ ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قل، پیغمبر آپ فرما دیجئے، هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بھی بری چیز، یعنی اللہ کا اعلان جو اذان کے جسے کہتے ہیں اس کا مذاق کر رہے نا۔ ان کی اوقات بتا دوں، ہماری زبان میں ان کی اوقات بتا دوں، تو وہ اوقات کیا ہے ان لوگوں کی
کہ مثوبۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بطور سزا کے، بطور جزا کے کیا ہے ان کی اوقات، کہ من لعنہ اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا یا خدا کہا یا تینوں خدا کہا، تو چنانچہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، یہودیوں پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں، کرسچین ہیں۔ تو چنانچہ اللہ نے یہودیوں پر غضب، اپنا غصہ نازل فرمایا، اللہ کا غصہ ان پر ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان کی اوقات یہ ہے کہ انہوں نے شیطان اور جادوگروں کی پوجا کی ہے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ ایسی برائی ہے ان کے مرتبے کے اعتبار سے، یعنی یہودیوں کا اتنا گھٹیا مرتبہ ہے، اتنا گھٹی چیز ہے، یہ تو بہت برائی ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ واضل عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بہک گئے، گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عیسائی اور یہودی یہ دونوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ کیسی نافرمانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یعنی اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اس کے بعد یہ لوگ فرقے بانٹنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں گمراہی پھیلانا شروع کر دیے۔ کسی کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری امت کے گناہ لے کر سولی پر چڑھ گئے، کسی سے کہا کہ نہیں یہ سولی پر جانے کے بعد یہ خبر کے اندر بھی آ کر کیا ہے، اٹھ کر سیدھا آسمانوں پر چلے گئے، یا یہ خود خدا ہیں۔ تو میرے بھائی، ان کی عقل ماری گئی ہے کہ اگر خدا ہوتے تو سولی پر چڑھتے، یعنی خدا اتنا عاجز ہے کہ لوگ ان کو سولی پر چڑھا دے تو سولی پر چڑھ جائے، تو ان کی عقل ماری گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہے، اور اللہ کا غضب یہودیوں پر ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کی، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن محض اپنی عبادت کے لیے متعین کیا، اور ہفتے کے دن عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز، یہاں تک کہ شکار، مچھلی کا شکار کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا، ضدی طور پر، اور اللہ کا امتحان بھی ایسا ہوتا ہے، جو چیز اللہ کی منع کردہ چیز ہوتی ہے وہ چیز بسہولت میسر ہو جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کو ظاہراً فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، شراب بیچنے والا گھر گھر آ کر بیچتا ہے، چاہے وہ جنگل کے اندر بھی دکان لگا دے تو شرابیوں کی لائن بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ کرونا کے موقع پر دیکھے ہوں گے آپ، حکومت بھی شرابی اور پینے والے بھی شرابی، اور اتنے مہنگے دام کر دیے کرونا کے موقع پر کہ لائن اتنی لمبی کہ محض شراب کی بنیاد پر جو چیز حرام ہوتی نا، اس کے فائدے لوگوں کو تھوڑا نظر آتے ہیں، حالانکہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن دودھ بیچنے والے گھر گھر آ کر بیچتے ہیں، دودھ بیچنے والے گھر گھر آ کر بیچتے ہیں، شراب بیچنے والا گھر گھر آ کر نہیں بیچتا، اس لیے کہ حلال اور حرام میں یہی تمیز ہوتی ہے۔ جس چیز کو اللہ منع کر دے، لوگ اسے رغبت سے اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اللہ کا امتحان ہے کہ کون ہے میرے بندے جو میرے منع کردہ چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور میری حلال کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کی خاصیت ہی یہی تھی کہ ہمیشہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں ایک دم آگے رہتے تھے، اسی لیے اللہ نے اوپر فرما دیا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، جیسا کہ ہماری شریعت کے اندر جمعے کا جیسا دن ہے ویسا یہودیوں کے پاس ہفتے کے دن کو اللہ نے متعین کیا تھا۔ ہمارے آدمی بھی کیا ہے، یہودیوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے یعنی اذان دی جائے نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیچنا خریدنا چھوڑ دو۔ آدمیاں کتنی اس میں غفلت برتتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو سمجھو کہ خریدنا بیچنا جاری رہتا ہے، دکانیں کھلی رہتے ہیں، کب آتی معلوم ہی نہ ہو، کریٹ بیان گیان ختم ہو جا کو اس وقت آتے سو 12:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک جتنی کمائی ہے وہ بالکل حرام کی کمائی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی، جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں، تو جس طرح اللہ نے اس امت کے لیے جمعے کی اذان کے بعد بیچنا خریدنا حرام کر دیا ہے، جائز نہیں ہے، بیچنے والے کی کمائی حرام ہے، لینے والے کا وہ چیز وہ بھی حرام ہے، تو سمجھو کہ اسی طرح ہفتے کے دن یہودیوں کو حرام کیا گیا تھا۔ لیکن کیا کریں، لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے قوم کے اندر کہ دکان جب بھی چلتا سو 12:30 بجے سے پہلے کوئی لوگ آتے نہیں، جمعے کے دن 12:30 بجے کے بعد اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ شیطان ان کو ابھارتا ہے، جاؤ جمعے سے غافل ہو جاؤ، آپ جمعے کی فضیلت سے دور ہو جاؤ، آپ خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اس بنیاد پر لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروباری کرنے والے، لیبر کا کام کرنے والے، سب کے سب اس میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ اذان کے بعد، یہاں تک کہ فقہاء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد اگر کوئی آدمی آئے نکاح پڑھوانے کے لیے، امام صاحب جمعے کی اذان کے بعد نکاح پڑھا دیا تو نکاح بھی نہیں ہوتا، دوبارہ نکاح پڑھانا پڑتا ہے۔ اتنی سخت چیز ہے، اسے امت اسے اتنا لائٹ لے لیا، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں، کوئی اس بارے میں منہ کھول کر بولنے والا بھی نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو اس طرح، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس امت کو اللہ نے بندر اور خنزیر نہیں بنایا۔ یہودیوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا، تو یہ لوگ ہفتے کے دن حوض بنا لیتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ہی زیادہ آتی تھیں، تو سمجھو کہ بولتے تھے ہمیں پکڑے نہیں بھائی، خالی حوض بنا کو رکھ لیے۔ تو اس میں 3 گروہ تھے، ایک گروہ ایسا تھا، ایک جماعت ایسی تھی جو مچھلیاں کا شکار کرتی تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو روکنے والی تھی کہ بھئی نکو کرو ایسا کام، اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ کے حکم کا احترام کرو، روکنے والی تھی۔ ایک جماعت ایسی تھی شروع میں روکے، بعد میں ان کے ساتھ جا کو مل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھے لوگوں کو خنزیر بنا دیا، ان کے جو بوڑھے تھے نا ان کو خنزیر بنا دیا۔ عام طور پر معاشرے کے اندر جن کی بات مانی جاتی ہے وہ بوڑھے لوگوں کی، اب شادیوں کے رسم و رواج بڈیاں بولتے ہیں، سب جوان آپ یہ کرتی کیا، پورے رسمہ کیا کیا کرتی کہ محرم ہے تو میاں بیوی کو الگ کرنا، تیزاں گیزاں سب آ کر انہیں بڈیاں کرتے سو۔ اس لیے نسل جو یعنی طریقہ سیکھتی ہے وہ اپنے بڑوں سے سیکھتی ہے۔ ان لوگوں نے جو ان کے بڑے تھے، بوڑھے آدمی تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر اللہ کی کیا سزا ہوتی ہے، اللہ کا کیا عذاب ہوتا ہے، معلوم تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں روکا بلکہ اس میں شامل ہو گئے، تو ان کے بڑے لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا اور ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے کہ کون آدمی ہے، اور روتے تھے۔ 3 دن تک ان لوگوں کی ایسی حالت تھی، بندر اور خنزیر کی طرح تھے یہ لوگ، بلکہ جانور جیسے انسان ہے، انسان تو بڑا خوبصورت ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے سب سے بدتر جانور جو پیدا کیا ہے وہ خنزیر ہے، اور اس کے بعد بندر لگتا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ لیکن ہماری اس امت کو اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، چاہے وہ جمعے کے پامالی کرے، چاہے جمعے کا احترام نہ کرے، لیکن البتہ اس زمانے کے اندر چہرے ضرور مسخ ہو رہے ہیں، چہرے بدلے جا رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں جنگ کا وائرس، یہ وائرس کر کے
خالی وہ وائرس یہاں لگا تو یہاں بھی کاٹ ڈالتے ہیں، منہ بگڑ جا رہا ہے، آنکھ نکال لے رہے ہیں. یہ سب کے سب اگر غور کریں تو سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ جس قوم کے اندر گناہ زیادہ ہو جائے، زنا جیسی چیزیں، سود جیسی چیزیں اور شراب نوشی، دھوکہ بازی، اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، چہرے مست ہو جاتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ چہرے مست ہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے. وہ وائرس لگ گیا تو سمجھو کہ اس کے کاٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اسی لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ جمعے میں بولتے بھائی جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے فوراً چھوڑ ڈالو، خرید و فروخت چھوڑ ڈالو، مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرو. لیکن ہماری قوم سنتی کیا؟ بولو نہیں سنتی. پھر ان کے اوپر جو وبال بہت زیادہ رہتا، آپ جا کر ان سے پوچھو جو یعنی جمعے کے دن بھی آ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں تو نماز کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن بھی آ کر کیا ہے؟ جمعے کا خیال نہیں ہے. آپ ان کے کاروبار کے بارے میں جا کر پوچھو، آپ ان کے گھر والوں کے بارے میں جا کر پوچھو تو سمجھو کہ 100 پریشانیاں بیان کرتے ہوں گے، ایسی پریشانی ویسی پریشانی. ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی لاٹھی پیچھے سے پڑ رہی، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بہرحال میرے بھائیوں اس طرح یہ ذلیل اور بدتر قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا. اور یہ لوگ شیطان اور جادوگروں کی پوجا کرتے تھے، جادوگروں کی زیادہ مانتے تھے اور جادو سیکھتے تھے اور شیطان کی پوجا کرتے تھے. اس بنیاد پر اولئک شر مکانا، یہ مرتبے کے اعتبار سے بہت ذلیل اور بہت برے ہیں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہی کے اعتبار سے تو یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم کی پاسداری ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کا حکم ہمارے کانوں میں پڑ جائے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو ہمیں مسلمان اپنے آپ کو اس بات پر کوشش کرے کسی بھی طرح ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچ جائیں. تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے. ہم نے یہودیوں کی طرح اللہ کے حکم کی پامالی کی تو اللہ ڈھیل دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی برکت، اللہ ڈھیل تو ضرور دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظالموں کا سپورٹ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو اس کی سزا ضرور دے کر ہی رہیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم